الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے قیامت کے دن دردناک عذاب سے بچنا چاہے گا، اور ظالموں سے یہ کہا جائے گا کہ تم اس چیز کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا تو ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی بڑائی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے یہ احسن الحدیث ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل، ان لوگوں کی کھالیں کانپ جاتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا حال بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے عذاب کو ہٹانا چاہے گا، ٹالنا چاہے گا قیامت کے دن، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا تو وہ چہرے کو ڈھال بنائے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی پریشانی سامنے سے آ رہی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز انسان کے بدن کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو انسان ہاتھ لگا کر کے اس چیز کو روک لیتا ہے۔ مان لو کسی نے انسان کے اوپر حملہ کیا، پتھر مارا، تو چہرے پر اگر مارا تو ہاتھ لگا کر کے چہرے کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں صورتحال ہوتی ہے، لیکن جہنم میں جو صورتحال ہوگی وہ اس کے برخلاف ہوگی۔ وہ اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو تو جہنم میں ہاتھ اور پیر میں بیڑی ڈال کر ڈال دیا جائے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، گردن سے لے کر کے پورے بدن میں جو ہے لوہے کو جو ہے آگ کی زنجیروں سے اس کو باندھ دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں ایک بہت بڑا پتھر پہاڑوں کی جیسا اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ پتھر ہوگا ماچس کی تیلی کا، جیسے ماچس کی تیلی کا جو مسالہ ہوتا ہے جس سے ہم آگ سلگاتے ہیں اس چیز کا ہوگا۔ جب اس میں رگڑ لگے گی تو اتنی زور سے آگ نکلے گی کہ وہ جا کے اس کے چہرے کو جھلسائے گی، اور وہ چاہے گا بھی کہ اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو اپنے چہرے کو بچائے تو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ ہاتھ پہلے ہی سے بندھے پڑے ہوں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے عذاب کو ٹالنا چاہے گا، مطلب یہ کہ دنیا میں تو انسان ہاتھوں کو استعمال کر کے کوئی بھی تکلیف کی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز ہٹا لیتا ہے یا روک لیتا ہے اور چہرے تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، لیکن قیامت میں جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر تو ہاتھ پیر بندھے ہوں گے، لہذا ڈائریکٹ چہرے کے اوپر جو ہے آگ کا حملہ ہوگا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور فرماتے ہیں ہم ظالموں سے کہیں گے کہ تم اسی چیز کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے جھٹلایا ہے تو ان کو بھی ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان نہ تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہم اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا مزہ چکھایا، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کی تو ذلت ہے ہی ہے۔ دنیا میں ذلیل ہوئے جیسے کفار مکہ کی صورتحال دیکھیے کہ بدر میں، احد میں، احزاب میں، خندق میں، خیبر میں، اور ایسے حنین اور مختلف جو غزوات ہوئے، ان غزوات کے اندر کافروں کو جو ہے شکست ہوئی، تو دنیا میں بھی ذلت مقدر ہوئی اور آخرت میں ہمیشہ کی ذلت۔ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی دنیا بھی جو ہے دنیا میں بھی ذلت مقدر ہے، آخرت میں بھی ذلت مقدر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مثالیں بہت ساری بیان کی ہیں، کہیں پر بتوں کا کمزور ہونا بیان کیا ہے، کہیں کے پر جو ہے پہلے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی بہت ساری مثال بیان کی ہے، کہیں پر جو ہے ان کو مکھی سے بھی کمزور بتایا، کہیں پر مچھر سے بھی کمزور بتایا، کہیں پر مکڑی کے جالے سے بھی کمزور بتایا، کہیں پر بتایا کہ یہ تو بت ہیں، یہ تو نہ ہل سکتے ہیں نہ ڈول سکتے ہیں، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنایا ہوا ہے، اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے معبودوں کی مثال جو ہے مکڑی کے جالے کے برابر ہے، مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ وَهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کیونکہ گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر کیا ہے کہ آپ ایک تنکا لے کر کے اس کو لپیٹ دیں، اس کا گھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حیثیت جو ہے مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ یاد اے لوگوں ذرا ایک مثال بیان کی جا رہی، سنو ذرا غور سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چڑھاوا اٹھا لے جائے، جو پرساد چڑھا کر کے ان کے سامنے رکھتے ہو، اور جو چڑھاوا یا جو شیرینی مٹھائی وغیرہ ان کے سامنے تم کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہو، قرآن کہتا ہے اگر وہ مکھی ان سے چھین لے جائے تو اتنے طاقتور نہیں ہے یہ کہ مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس لے سکے۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کیسے کمزوروں کو تم پکارتے ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی اس بات سے، اللہ کو حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مچھروں کی مثال بیان کرے کہ تمہارے معبودوں کی مثال جو ہے مچھروں سے بھی کمزور ہے، ان کی حالت مچھروں سے بھی جو ہے کم ہے، کیونکہ ان کے اندر جان تو ہے، یہ اڑ تو سکتا ہے، یہ کھا بھی سکتا ہے، یہ انسان کا خون بھی پیتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کا کمزور ہونا، لاچار اور بے بس ہونا بیان فرمایا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور حقیقت کا پتہ چل جائے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، جن سے ہم مانگتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت یا حیثیت یا طاقت نہیں ہے۔ فرمایا قرآن عربیہ، یہ قرآن جو ہے عربی میں قرآن ہے، غیر ذی عوج، اور اس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہوتا تو ایک جگہ باتیں کچھ اور بیان کی جائیں، دوسری جگہ کی باتیں کچھ اور بیان کی جائیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اگر اللہ کے علاوہ کی طرف سے آیا ہوتا، جیسا کہ کفار کی طرف سے دعوے بار بار ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کی طرف سے قرآن آیا ہوتا تو کیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس قرآن میں بہت سارے اختلاف کی باتیں پائی جاتی، کیونکہ ایک کہنے والا کچھ اور کہتا، دوسرے کہنے والا کچھ اور کہتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ثابت فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں معبود حق کا ایک ہونا ثابت فرمایا ہے کہ حقیقی معبود جو ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو اس کائنات کا مالک اور مختار ہے، اور جو اس تمام کائنات کا جو ہے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا زمین میں، اس دنیا کے اندر، تو زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا۔ کیوں؟ جب دونوں خدا ہوتے،
دو دو خدا ہوتے، دو دو معبود ہوتے، دو دو اللہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک چاہتا کہ ہم ابھی دن نکالیں گے، دوسرا کہتا نہیں ہم رات کریں گے، ایک کہے گا نہیں بارش برسائیں گے، دوسرا کہتا نہیں ہم ابھی جو ہے دھوپ نکالیں گے، ایک کہے گا نہیں بھائی اس بیمار کو ہمیں صحت دینا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہم اس کو موت دینا ہے۔ تو اب دونوں کو اختیارات برابر ہیں، دونوں کی پاور برابر ہے، تو مسئلہ کیا ہوتا، نظام کیا ہوتا؟ فرماتے نظام پورا برباد ہو جاتا، کہیں پر بھی جو ہے کوئی بھی چیز صحیح سالم باقی نہ رہ جاتی، کیونکہ دونوں اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن عربی میں ہے جس میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈرنے لگ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی ہے، ایک انسان کے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے، اور اس غلام کی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کے اور کافروں کی حیثیت متعین فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، غلام اکیلا ہے، مالک 10 ہیں۔ اب یہ بیچارہ جاتا ہے، ایک کی خدمت کر کے آتا ہے، دوسرا کہتا ہے چل میرا کام کر، اب ادھر جاتے ہیں اس کا کام کر کے آتا ہے تو تیسرا بلاتا ہے چل میرا کام کر، وہ تیسرے کا کام کرتا ہے تو چوتھا بلاتا ہے، پانچواں بلاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ سکون کی جو ہے نیند نہیں لے سکتا ہے، سکون سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، اطمینان نہیں کر سکتا، اور کسی کو خوش بھی نہیں کر پاتا۔ ہر مالک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ تو اس کی خدمت زیادہ کر رہا، میری نہیں کر رہا ہے، تو اس کی زیادہ سنتا، میری نہیں سنتا ہے، تو اس کا کام زیادہ کرتا، میرا کام نہیں کرتا ہے۔ تو غلام بیچارہ اکیلا ہے، مالک اس کے 10 ہیں، اب بیچارہ دن بھر دوڑتا بھی رہتا ہے، بھاگتا بھی رہتا ہے، اور خوش بھی کسی کو نہیں کر پا رہا ہے۔ اور دوسرا غلام ہے جس کا مالک اکیلا ہے، وہ اپنے ایک مالک کی خدمت کرتا ہے، ایک مالک کی جو ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام کو پورا کرتا ہے، وہ مالک بھی اس سے مطمئن ہوتا ہے، مالک خوش بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھی سکون رہتا ہے کہ ایک آدمی کی خدمت میں اتنا زیادہ دوڑنا بھاگنا نہیں پڑتا۔ تو فرمایا مومن کی مثال اور کافر کی مثال، مشرک کی مثال ایسی ہی ہے۔ مومن ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ اسی کی عبادت پر جمع رہتا ہے، وہ اسی کے لیے جو ہے سب کچھ جو بھی کرنا ہے، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں اسی کے لیے کرتا ہے۔ اور مشرک کیا کرتا ہے، کبھی اس بھگوان کی پوجا کرنا ہے، چلو آج اس بھگوان کی پوجا ہے، کل اس بھگوان کی پوجا ہے، آج اس بھگوان کی ریلی نکلے گی، کل اس بھگوان کو خوش کرنے جانا ہے۔ تو غرض یہ دنیا بھر کے بھگوانوں کے چکر میں پڑ کر کے انسان کیا ہے، بس پورے کے پورے سال بھگوانوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور بھگوان بھی بیچارے ہیں کہ خوش ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو فرمایا مومن کی مثال اور کافر کی مثال ان دو غلاموں کی طرح سمجھنی چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی مثال بیان کی ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، متشاکسون، وہ جھگڑتے بھی رہتے ہیں آپس میں، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا، کوئی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا، کوئی کہہ رہا چل تو پہلے میرا کام کر، دوسرا کہنا چل پہلے میرا کام کر۔ تو فرمایا ایسی حالت ان کے معبودوں کی ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک انسان ایسا ہے جو ایک ہی آدمی کا پورا ہے، یعنی دوسرے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا هل يستویان، کیا یہ دونوں ایک حالت میں آ سکتے ہیں، یا ایک دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو اکیلا انسان ایک کا غلام ہے وہ ظاہر سی بات ہے بڑے سکون اور اطمینان میں رہے گا۔ فرمایا یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔